بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اے پی سی نیوز کی اسپیشل ٹرانسمیشن کے ساتھ میں آپ کا ہوسٹ مزمل بلوچ۔ آج کی ہماری مہمان شخصیت راجہ محمد شعیب صاحب جو کہ ریسرچ اسکالر ہیں۔ آج ہم ان سے جانتے ہیں کہ انٹریکشن کیا ہے، پرانے وقتوں میں اور جدید دور میں اس کو کس تناظر میں دیکھتے ہیں۔ جی بہت شکریہ مزمل، آپ کا اپنے اس موضوع پہ بات کرنے کا موقع دیا۔ انٹریکشن اصل میں ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ کسی کے ساتھ کوئی بات کرتے ہیں، آپ کسی کے ساتھ کوئی بات چیت اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے کرتے ہیں، یہ آپ کا سمپل ایک انٹریکشن ہے۔ سب سے پہلے انٹریکشن آپ کا اپنی والدہ سے، اپنے پیرنٹس سے، اپنے بہن بھائیوں سے، سبلنگ سے ہوتا ہے۔ پھر آپ اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے اس کو گھر سے باہر نکلتے ہیں۔ انٹریکشن کہاں سے سٹارٹ ہوا ہے؟ اگر آپ جو انسانیت کی جو گود ہے وہ آپ ایسٹ افریقن دور سے 500 ملین سال سے سٹارٹ ہو گئی تھی، اور وہاں سے لوگوں نے ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکشن سٹارٹ کیا، اور پھر وہ اس انٹریکشن میں ایک جگہ پہ محدود ہو کے نہیں رہ سکتے تھے، انہوں نے دنیا میں کرۂ ارض میں پھیلنا شروع کر دیا۔ وہاں سے پھیلتے پھیلتے انہوں نے دوسرے ملکوں میں جانا شروع کیا، اور پھر وہاں سے اپنے طاقت کے اصول کے لیے انہوں نے دوسروں کو مارنا شروع کر دیا، اور انٹریکشن کے باعث کانفلکٹس پیدا ہوتے ہیں، اور کانفلکٹ سے ہمیشہ دنیا میں تبدیلی آتی ہے، اور دنیا کی سب سے بہترین تبدیلی ہمارا مذہب اسلام ہے۔ اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ جیسے آپ چلتے آئیں آگے تو آپ دیکھیں گے کہ انٹریکشن کے لیے لوگوں نے دیکھا کہ ایک کرۂ ارض میں تو ہم نہیں رہ سکتے، پھر لوگوں نے اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے دنیا میں جانا شروع کر دیا، تو وہاں سے گلوبلائزیشن سٹارٹ ہوئی۔ گلوبلائزیشن آفیشلی تو کہا جاتا ہے کہ سن 2000 سے آنورڈ سٹارٹ ہوئی ہے، مگر یہ 500 ملین سال پہلے ہی سٹارٹ ہو گئی تھی، جب انسان نے طاقت کے حصول کے لیے شروع میں، جب 15ویں صدی میں جب ہنٹنگ گیدرنگ ایج تھا، لوگ شکار کر کے اپنا گزر بسر کیا کرتے تھے، تو مرد ختم ہو رہے تھے، مردوں کو جانور مار دیتے تھے، وہ واپس نہیں آتے تھے، عورتیں گھروں میں رہ جاتی تھیں۔ پھر عورتوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم باہر جاتے ہیں، آپ گھر میں رہیں، مگر اس آنے اور جانے کے چکر میں کیا ہوا کہ پھر مرد جو ہیں وہ فزیکلی ویک ہونے لگ گئے، کیونکہ فزیکل کام نہیں کرتے تھے، عورتیں طاقتور ہونے لگ گئیں۔ مردوں نے کہا نہیں ایسے نہیں ہو سکتا، وی شوڈ گو آؤٹ سائڈ، ہمیں باہر جانا چاہیے چونکہ یہ تو طاقتور ہو رہی ہیں۔ اب عورتوں کو انہوں نے گھر میں بٹھا دیا، یہاں سے پدر سری کا دور سٹارٹ ہوا، پیٹریارکی جس کو آپ کہتے ہیں۔ پھر کرتے 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 آپ کا جو موجودہ دور ہے اس میں اب آپ دیکھیں انٹریکشن جو ہے وہ انسان اس کے بغیر رہ نہیں سکتا۔ جیسا کہ آپ دیکھیں، اگر آپ جان ایک امریکن سوشیولوجسٹ ہے، وہ کہتا ہے کہ آپ بیرونی دنیا کو دیکھے بغیر نہیں رہ سکتے۔ اس نے امریکن کو اس کی ڈفرینٹ مثالیں دی، اس نے اپنی کتاب سوشیولوجی میں بھی لکھا ہے کہ انسان انٹریکشن کا بھوکا ہے۔ اگر فیس بک ایک دنیا ہوتی تو اس کے رہنے والوں کو فیس بک کا باشندہ کہا جاتا۔ تو وہ مزید یہ لکھتا ہے کہ جو انسان ہے اس کا جو انٹریکشن ہے اب جدید ہو گیا ہے۔ جیسے انٹرنیٹ سٹارٹ ہوا ہے تو امریکنائزیشن اور آپ کا جو برگر کا جو ٹرینڈ سٹارٹ ہوا ہے، امریکن برگرز، میکڈونلڈائزیشن، یہ آپ کی چیزیں گلوبلائزیشن کی جدت کے ساتھ انٹرنیٹ کے ساتھ ساتھ سٹارٹ ہوئی ہیں۔ اور پھر آپ دیکھیں موجودہ دور میں ہم اب قریب والوں کے پاس نہیں ہوتے، دور والوں کے ساتھ ہمارا انٹریکشن ہو رہا ہوتا ہے، کیونکہ انسان جو ہے انٹریکشن کا محتاج ہے اور اس کے بغیر کبھی رہ نہیں سکتا۔ اب آپ اس کی جو مزید جو اس کے سائیڈ ایفیکٹس ہیں، آپ دیکھیں، آپ جو سوشل لائف میں انسان کی جو سوشل لائف تو بڑھ گئی ہے، مگر اس کا جو اپنے پرسنل جو سبلنگز ہیں، اپنے بہن بھائی ہیں، ان سے رابطہ جو ہے وہ بہت زیادہ کم ہو گیا ہے۔ اس میں آپ ایک چیز میں آپ کو اور بتاؤں کہ سوشیولوجی کی جو فیلڈ میں ایک چیز اور بھی ہے کہ ہم اس کو اسٹڈی بھی کر رہے ہیں کہ آپ کا جو پہلے ہوتا تھا جوائنٹ فیملی سسٹم، پرانے وقتوں میں جوائنٹ فیملی سسٹم میں لوگ گھر میں رہتے تھے تو وہ کہتے تھے یہ ہماری فیملی کا حصہ ہے، جو گھر سے باہر چلا جاتا تھا اس کو فیملی کا حصہ نہیں سمجھا جاتا تھا۔ مگر اس گلوبل انٹریکشن کی وجہ سے جوائنٹ فیملی سسٹم، اگر کوئی آپ کا بیٹا یورپ میں یا امریکہ میں ہے، اسٹل ہی از پارٹ آف یور جوائنٹ فیملی سسٹم، کہ آپ اس کو انٹرنیٹ پہ، آپ اس کو واٹس ایپ پہ، آپ اس کو آن لائن لے لیتے ہیں، برتھ ڈیز، ایوری سیلیبریشن آپ ساتھ سیلیبریٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ فاصلوں کو بھی اس نے ختم کر دیا ہوا ہے۔ اور آپ اگر دیکھیں تو اب وہ نیوکلیر فیملی ہوتی تھی کہ ایک میاں بیوی اپنے بچوں کے ساتھ رہ رہے تھے، اس کو نیوکلیر فیملی کہتے تھے، اور اگر ماں باپ بہن بھائیوں کے ساتھ رہ رہے تھے تو جوائنٹ فیملی ہوتی تھی۔ مگر اب ہزاروں میل دور رہ کے بھی اب ایک جوائنٹ فیملی ہی کنسیڈر ہوتے ہیں ڈیو ٹو دس گلوبلائزیشن اور دس انٹرنیٹ سسٹم۔ مگر یہ ہے کہ زیادہ جو ہماری یوتھ ہے وہ اس سے دور ہوتی جا رہی ہے۔ وہ اس طرح کہ اب دیکھیں، اگر ہمارا ماشاءاللہ سے اسلامی
معاشرہ ہے. میں ایسے کہہ لیتا ہوں کہ لیٹ سے کہ کسی ایک محلے میں آپ کہیں جی ایک ڈانس کلب سٹارٹ کر دیں, تو ہمارے لوگ ماشاءاللہ سے مذہبی ہیں, وہ اس چیز کو پسند نہیں کریں گے. مگر جو ہمارے معاشرے کے اندر بگاڑ آ گیا ہے, یہ جو ٹک ٹاک آ گیا ہے, یہ ہمارے اندر سارٹ آف اے ڈانس کلب ہے. انہوں نے سوسائٹی کو اس طرف لگا دیا ہے. اب میں یو ایس میں رہا ہوں, ایریزونا میں اور ڈفرینٹ اسٹیٹس میں رہا ہوں, تو وہاں پہ انہوں نے جو لو کلاس ہے اس کے لیے ڈانس کلبس سٹارٹ کیے ہوئے کہ یہ لو کلاس ادھر لگی رہے اور کیپٹلسٹ سوسائٹی کی طرف اور ہماری طرف آئے ہی نہ. اب وہ دیکھیں, وہ 15 دن کی سیلری لیتے ہیں اور ڈانس کلب میں سپینڈ کر کے واپس آ جاتے ہیں. اب آپ اپنی سوسائٹی کو دیکھیں, آپ کی سوسائٹی کے اندر ٹک ٹاک سٹارٹ کر دیا ہے, آپ کے موبائل کے اندر ایک منی ڈانس کلب آ گیا ہے. اس کو سوشیولوجسٹ اس نظر سے دیکھ رہے ہیں. اب آپ کا جو یوتھ ٹک ٹاک کی طرف جا رہی ہے وہ علم کی طرف نہیں آ رہے, کیونکہ مشاہدے کے لیے, علم کے لیے آپ کو جود کی بیٹھ کے آپ کو ریسرچ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. جب تک آپ بیٹھ کے مشاہدہ نہیں کریں گے, آپ اس چیز کو کبھی علم کو پروڈیوس نہیں کر سکتے. اور اب میں آپ سے ایک مزے کی بات بتاؤں, اگر انٹرنیٹ یا آئی ٹی کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی تھی تو ہمارے جو مذہب میں اور ہمارے جو آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ان کے لیے بھی اللہ پاک اس وقت ایسے وسائل پیدا کر دیتے کہ انٹرنیٹ ان کے لیے مہیا کر دیتے. مگر کتاب سے پڑھنا ضروری تھا. آج کل کا بچہ, آج کل کی یوتھ کتاب سے دور ہو گئی ہے. اگر اس وقت ضروری ہوتا تو اللہ پاک اتنے معاذ اللہ کمزور نہیں تھے کہ انٹرنیٹ کے لوگ پیدا نہیں کر سکتے تھے. اس وقت بھی وہ لاجسٹکس ارینج کر سکتے تھے, مگر انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کتاب نازل فرمائی اور اس کتاب کے ذریعے علم کی ترویج سٹارٹ کی. اور مزمل میں ٹک ٹاک کے حوالے سے آپ کے ساتھ شیئر کروں گا فردر کہ آج کل کی جو یوتھ ہے وہ اپنی ظاہری جو بناوٹ ہے اس پہ دھیان دے رہی ہے, اپنی باطنی جو سیلف ایکچولائزیشن ہے, اپنی باطنی صلاحیتیں جو ہیں ان کو امپروو نہیں کر رہی. حالانکہ اندر سے آپ کے باطن کو صاف ہونے کی ضرورت ہے. ہماری جو یوتھ ہے, ہمارے جو نوجوان ہیں, وہ 60% آف دا سوسائٹی ہیں. وہ ہماری فیوچر کی پاور بھی ہیں اور ہمارے فیوچر کا اثاثہ بھی ہیں. تو انہوں نے آج کل کے دور میں اپنی ظاہری جو ان کی نمود نمائش ہے اس پہ زیادہ غور کر رہے ہیں, اور ولگیرٹی کا جو عنصر ہے وہ سوسائٹی میں بہت زیادہ آ رہا ہے. اس کا ہماری سوسائٹی جو ہے متعامل نہیں ہے, کیونکہ ہمارا معاشرہ ایک مشرقی معاشرہ ہے, وہ ان چیزوں سے بہت زیادہ دور ہے. مگر وہ سیلف ڈیولپمنٹس جو ٹک ٹاک کے کلچر سے ان کو آ رہی ہیں, اس کو پاپولر کلچر کہتے ہیں. جو پاپولر کلچر جو ان کو سیلف ڈیولپمنٹس دے رہا ہے وہ اس کو اسی طرح سے لے رہے ہیں. مگر میں سمجھتا ہوں کہ یوتھ کو مطالعہ کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے, اور اقبال کے شاہینوں کو جب تک وہ مطالعہ نہیں کریں گے تو اقبال کے شاہین پیدا نہیں ہو سکتے. تو میں آج کی میری جو ڈسکشن ہے اس کا لب لباب میں یہی کہوں گا کہ جب تک ہماری یوتھ مطالعہ نہیں کرے گی تب تک وہ ڈیولپمنٹ کی طرف نہیں آ سکتی. جی ناظرین, امید کرتا ہوں آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آیا ہوگا. اللہ پاک ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور ان آسانیوں کو دوسروں میں تقسیم کرنے کا سبب بنائے. آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں. السلام علیکم.